لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول الأمي المكي المدني الهاشمي القرشي المطلبي مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين اللهم لعن قاتلي فاطمة الزهراء سلام الله عليها اللهم لعن قتلة الحسين وأولاده وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم كونوا لنا زينا ولا تكونوا علينا شينا صلوات پڑھیں محمد وآل محمد عزیزان ایمان ہم سب کو اہل بیت نے یہ حکم دیا اور ہم سب سے اہل بیت کا یہ مطالبہ ہے کہ ہمارے لیے سبب زینت قرار پانا ہمارے لیے ذلت و رسوائی کا سبب نہ بننا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ شے کہ جو کائنات میں اللہ نے بعنوان زینت قرار دیا، وہ ساری چیزیں ہمارے اندر پائی جانی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارا آج کا جھوٹا سماج کوئی ایسی شے ہو کہ جسے زینت نہ سمجھتا ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کائنات کو دیکھیں، نہیں بلکہ ہم حقیقتوں کو سمجھیں۔ ہم یہ دیکھیں کہ خدا کی نگاہ میں زینت کیا ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ رسول کس شے کو زینت بتا رہے ہیں۔ ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ اہل بیت نے کن چیزوں کو زینت سمجھا۔ اگر چونکہ آج معاشرے نے کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے مفہوم کو توڑ دیا ہے، جس کے مفہوم کو خراب کر دیا ہے۔ مثلاً علیکم السلام، بات توکل کی آئے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ پہ توکل کا مطلب یہ ہے کہ بس اب ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رکھیں اور ہم اپنے گھر میں بیٹھ جائیں کہ وہ رازق ہے تو رزق پہنچائے گا۔ آپ کچھ کرتے کیوں نہیں؟ اللہ پہ بھروسہ ہے۔ تو یہ توکل کا صحیح مفہوم نہیں ہے، اس لیے کہ توکل کا مفہوم یہ ہے کہ السعی منی
والتوفیق من اللہ، کوشش ہماری طرف سے ہو اور پھر اس کوشش کو کامیابی تک پہنچانا یہ پروردگار کا کام ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ ہمیں کوشش کرنی ہے۔ گھر بیٹھ کے ایک شخص آیا مسجد پیغمبر میں، رسول اسلام کا زمانہ ہے، نماز کا وقت ہوا، اونٹ اس نے باہر چھوڑا اور گیا نماز پڑھنے۔ واپس آیا تو اونٹ نہیں دکھ رہا تھا۔ آیا رسول اللہ کے پاس، یا رسول اللہ میں اپنا اونٹ چھوڑ کے گیا تھا نماز کے لیے، وہ اونٹ نظر نہیں آ رہا۔ رسول نے کہا اس کو کہاں باندھا تھا تو نے؟ کہا یا رسول اللہ باندھا نہیں تھا، اللہ کے بھروسے چھوڑ دیا۔ رسول اسلام نے فرمایا کہ بھروسے کا مطلب یہ نہیں ہے، وہ جانور ہے، تمہیں اللہ پہ بھروسہ ہے۔ اب یہ حدیث کا جملہ نہیں ہے، لیکن اگر اس سے یہ کہا جائے کہ تم وہ بھروسہ کرنے آتا ہے، تم انسان ہو، وہ جانور ہے، اسے اللہ نے عقل نہیں دی ہے، تو وہ تو جہاں چاہے گا چلا جائے گا۔ رسول نے کہا یہ توکل کا غلط مفہوم ہے، توکل یہ نہیں ہے، وہ جانور ہے، اسے تم باندھ کے آتے۔ اسی طریقے سے ایک اور مفہوم ہے جس کو کائنات نے بگاڑ دیا، تقوی۔ کیا صاحب بڑے متقی ہیں، کیا مطلب؟ کہ اگر لباس بالکل بوسیدہ ہے، داڑھی بغیر ترتیب کے بڑھی ہوئی ہے، تو اب اس کا مطلب یہ بڑے متقی۔ پھر ہمارے یہاں جتنے ائمہ کی زندگی، معصومین کی زندگی، وہاں آپ اٹھا کے دیکھیے، پیغمبر اسلام روایت کہتی ہے کہ اپنی ریش مبارک کو مرتب رکھتے تھے۔ لباس، اسلام کہہ رہا نظافت من الایمان، نظافت پاکیزگی یہ ایمان کا جز ہے، اور ایمان کے بغیر متقی بن ہی نہیں سکتا۔ اس کا مطلب صاف ستھرا رہنا، اگر کوئی نہ رہے گا تو متقی بن نہیں سکتا۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں کیا ہم سمجھنے لگے؟ اس کا مطلب مفہوم کائنات نے خراب کر دیا ہے تقوی کا۔ تقوی اپنے کو بگاڑ لینے کا کام نہیں ہے، اپنے کو سنوارنے کا مطلب ہے۔ ہم نے بہت سی چیزیں اسی طریقے سے، ہمارے دشمنوں نے یہ کام کیا، لیکن ہمارے ذہنوں میں وہی بات کسی طرح اتر گئی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مساوات اچھی چیز ہے، جبکہ اسلام مواسات کا مذہب ہے، مساوات کا نہیں ہے۔ مساوات کسے کہتے ہیں؟ 100 روپے ہیں، 100 افراد ہیں، 1-1 روپے سب کے درمیان تقسیم کر دیجئے، یہ ہے مساوات۔ تو اب ایک آدمی نے دن بھر آ کر کے محنت کی، اس کو بھی وہی دیجئے، اور جو دن بھر سوتا رہا اسے بھی وہی دے دیجئے۔ آج کا جو مفہوم ہے
محنت کوئی کرے کھائے کوئی. اسلام یہ نہیں سکھاتا. اسلام کہتا ہے تم بھی محنت کرو. جہاں تک تم نے محنت کی ہے اس کا تمہیں اجر ملنا چاہیے. حد یہ ہے کہ عدالت 4 افراد ہیں, سب کو ہم نے ایک ایک روٹی بانٹ دی, ہم سمجھے کہ عدالت برتی. ایک شخص تھا کہ جس کی آدھی روٹی میں بھوک ختم ہو گئی, اور ایک شخص ہے کہ جس کی ایک روٹی میں بھوک ختم نہیں ہوتی. تو کیا یہ عدالت ہے؟ عدالت یہ ہے کہ جس کو جتنی بھوک ہے اتنا دیا جائے. میں یہ 2-4 چیزیں صرف ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے نے کچھ چیزیں ہیں کہ جن کے مفہوم کو خراب کیا ہے. مواسات کرو, جو تم سے کمتر ہے اس سے نفرت نہ کرو, اسے اپنے قریب لاؤ. ہم یہ نہ دیکھیں کہ معاشرہ کس چیز کو زینت سمجھ رہا ہے, ہم یہ دیکھیں کہ اہل بیت نے کن چیزوں کو زینت سمجھا. اور ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں, صرف اسی ایک جملے میں وضاحت کر دوں کہ اللہ رے احتیاط معصوم. معصوم نے کیا کہا؟ ہمارے لیے زینت کا سبب بننا. زینت اصل شے سے الگ ہے. ایک ہے لباس, اور ایک شے ہے جو لباس میں بطور زینت استعمال کیا جاتا ہے. یعنی اگر وہ شے نہ ہو تو ایسا نہیں ہے کہ اس کے پاس اصل شے موجود نہیں ہے. یعنی معصوم بتانا چاہتے ہیں کہ اگر تم اپنے کو سنوار کے ہم سے متصل کر کے ہماری زینت نہیں بن سکتے تو یہ نہ سمجھنا کہ ہمارے پاس شرف نہیں ہے. کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ ہم اس کی ضرورت ہیں, وہ ہماری ضرورت ہے. عزیزان ایمان, ہم اہل بیت کو اگر نہیں پہچانیں گے تو ظاہر ان چیزوں کو کیسے پہچانیں گے؟ انہی کے ذریعے سے ہم سمجھ سکتے ہیں. پورا دین اور پوری شریعت سمجھنے کے لیے ہمیں اہل بیت کی معرفت ضروری ہے. اس لیے کہ اگر اہل بیت کو نہیں پہچانیں گے تو ہم اصل نماز پہچان نہیں سکتے, ہم اصل روزہ پہچان نہیں سکتے. روزے کی شکل لے سکتے ہیں, حقیقت روزہ ہمارے پاس آ جائے ایسا ممکن نہیں. ہو سکتا ہے کہ قرآن کی لفظیں ہمارے پاس آ جائیں, مگر اہل بیت کو نہیں لیا تو لفظیں آئیں گی, مفہوم رہ جائے گا. لہذا ضرورت ہے کہ ہم پہچانیں. اور اسی لیے پیغمبر اسلام نے, چونکہ یہ ان کے بعد, پیغمبر اسلام کے بعد یہی ہمارے رہنما ہیں, یہی ہمارے آئیڈیل ہیں, یہی ہمارے امام ہیں, لہذا ضروری ہے کہ ہم انہیں پہچانیں اور ان کو فالو کریں, ان کی پیروی کریں. یہی تو وجہ تھی کہ جو پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا, من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتتن جاہلیہ. جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے, اس کی موت جہالت کی نہیں, جاہلیت کی موت ہے. جہالت کی موت میں اور جاہلیت کی موت میں فرق ہے.
پیغمبر کہہ رہے ہیں جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے. لفظوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. رسول نے یہ نہیں کہا کہ جو مر جائے اور امام کو نہ پہچانے. رسول کہہ رہے ہیں جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے. جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے. جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے. یہ شرط خود بتا رہی ہے کہ جب تک زمانہ ہوگا کوئی نہ کوئی امام زمانہ ہوگا. یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر دور کے مسلمان پہ لازم ہے کہ وہ اپنے زمانے کے امام کو پہچانے. اور جب تک زمانہ ہوگا کوئی نہ کوئی امام زمانہ ہوگا. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ زمانہ ہو اور امام نہ ہو. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ زمانہ رہے اور امام نہ رہے. عزیزان ایمان، رسول اسلام سے دست ادب جوڑ کے پوچھنا چاہتا ہوں، یا نبی اللہ، آپ نے فرمایا کہ جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. تو یا نبی اللہ، جب اتنی اہم شے ہے کہ مر جائے اور نہ پہچانے تو یہودیت اور نصرانیت کی موت مر رہا ہے، جاہلیت کی موت مر رہا ہے. یہ لفظ کی شرح میں نے نہیں کی، خود رسول کی حدیث ہے. من مات ولم یعرف امام زمانہ مات یہودیا و نصرانیہ. جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے اس کی موت یہودیت اور نصرانیت پہ ہوتی ہے. یا رسول اللہ، جب اتنی اہم شے ہے اور نبی پہچاننے کے لیے حکم دے رہے ہیں کہ پہچانو، تو اب سوال یہ اٹھے گا کہ نہیں پہچانا تو پھر یہودیت اور نصرانیت کی موت ہے. تو یا رسول اللہ، کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی شے کسی شے کا مطالبہ کرے اور اس کے بارے میں بتا کے نہ جائے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان؟ اگر رسول کہیں کہ اگر نماز نہیں پڑھو گے تو کافر ہو، تو رسول پہ لازم ہے کہ پہلے نماز سکھائیں. میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان؟ اگر رسول یہ حکم دیں کہ روزہ نہیں رکھا تو مرو گے تو کافر ہو، تو پہلے احکام روزہ بتائیں. اگر نہیں بتایا ہے تو یہ ظلم ہے امت کے ساتھ. اگر رسول کہیں کہ حج کرو، نہیں کیا تو کافر ہو، تو اب رسالت پہ لازم ہے کہ وہ پہلے حج کرے، حج کے احکام بتائے، کیا ہے حج ہمیں پہچنوائے. عزیزوں، کوئی ایک حکم بتائیے کہ جو رسول نے امت سے مانگا ہو اور مانگنے سے پہلے اس کی تبلیغ نہ کی ہو. بڑا اہم مرحلہ ہے کہ انسان پوری شریعت پہ عمل کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے نماز، لیکن رسول کی حدیث کے مطابق اگر امامت کو نہیں پہچان رہا ہے تو نماز پڑھ کے بھی کافر مر رہا ہے. یا رسول اللہ، جب اتنی اہم شے ہے تو پہچنوائے گا کون؟ عقل اس بات کو گوارا نہیں کرتی کہ رسول چلا جائے اور پہچنوائے بغیر جائے. اب سمجھ میں آیا، چونکہ بنیاد ہے دین کی امامت، بنیاد ہے دین کی ولایت. جس نے اسے نہیں پہچانا وہ نماز پڑھ کے بھی کافر مرے گا، روزہ رکھ کے بھی کافر مرے گا. اسی لیے خدا کہہ رہا ہے
اگر یہ نہیں پہنچایا تو رسالت نہیں پہنچائی، اس لیے کہ نماز پہنچانے کا فائدہ نہیں بچا، روزہ کے پیغام کے دینے کا فائدہ نہیں ملا، لہذا لازم ہے کہ پہچنواؤ۔ اب تو رسول بغیر پہچنوائے نہیں جا سکتے۔ عزیزان ایمان، اب کسی ایک کی بات نہیں ہے۔ نبی نے کہا جو اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے، دنیا ایک کی گفتگو کرتی ہے، میں قیامت تک کی امامت کی بات کر رہا ہوں کہ رسول پہ لازم ہے کہ وہ قیامت تک کے اماموں کو پہچنوا کے جائیں۔ اگر نہیں پہچنوایا تو جس دور کے امام کو رسول نہ پہچنوائیں، اس دور کے افراد سے مطالبہ معرفت کا نہیں کیا جا سکتا۔ ارے عزیزان ایمان، کائنات اتنا سوچ لیتی کہ کیا خدا کے پاس اختیار نہ تھا وہ سب کو خلق کر کے اور اس کے بعد مطالبے رکھتا، مگر اللہ نے آواز دی، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، جب میں نے چاہا کہ پہچنواؤں تو میں نے نور خلق کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہچاننے کے لیے پہچنوانا لازمی ہے، بغیر پہچنوائے ممکن نہیں۔ جس توحید کے لیے یہ معلوم ہے کہ وہ فطرت میں ہے، اس توحید کے لیے خدا پہچنوانے کے لیے منتظر ہے کہ پہلے انہیں بھیجے کہ جو پہچنوا دیں، اور جب یہ پہچنوا دیں تب ہم تم سے کہیں گے کہ نماز، تب تم سے کہیں گے روزہ، تب تم سے مانگیں گے حج۔ جب تک نہیں پہچنوایا، ایسا نہیں ہے کہ یہ سارے احکام انسانوں سے پہلے نازل ہو گئے، انسان آ چکے تھے، مگر جب تک نماز پہنچا نہ لی واجب نہ ہوئی، جب تک یہ سارے احکام پہنچا نہ لیے واجب نہیں ہوئے، تو اب یہ عقل کا تقاضا ہے اور یہ عدالت کا تقاضا ہے کہ نبی پہلے پہچنوائے، تب یہ کہے کہ نہیں پہچانا تو پھر تم نے گویا کچھ نہیں کیا، یہ سب برباد۔ یا رسول اللہ پہچنوایا آپ نے، نبی آواز دیں گے ہاں ہم نے سب کو پہچنوایا، پڑھو روایت، میں نے بتایا ہے کہ میرے بعد 12 ہوں گے اور میں نے سب کا نام بتایا، میں نے سب کے القاب بتائے۔ اب پوچھئے عالم بشریت سے کہ جب رسول پہچنوا رہا ہے تو پہچانا کیوں نہیں؟ عجیب منزل ہے۔ پیغمبر اسلام کسی بھی کلمہ گو سے پوچھئے کہ رسول کتنے؟ 1,24,000 انبیاء، 1,24,000 کا یہ نام بتاؤ، نام نہیں بتا سکتے۔ کہ یہ جب نام نہیں بتا سکتے تو چار کچھ کم کر دو، کا ایک بھی کم نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کسی ایک کو بھی کم کرنے کی ہم نے کوشش کی تو ہم کافر ہو جائیں گے۔ ان کی رسالت کا نہیں کچھ بگڑے گا، ان کی نبوت کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ کسی ایک کو کم کیا تو ہم کافر ہو جائیں گے۔ 1,24,000 میں کس کے نام معلوم؟
چند کے نام، یا رسول اللہ چند کے نام معلوم ہیں اور کسی ایک کو بھی کم کر دیں تو کافر ہو جائیں، جبکہ نام معلوم نہیں ہے، یہ پتہ ہی نہیں کہ انہوں نے کیا کیا، یہ معلوم ہی نہیں کہ ان کی تاریخ کیا ہے۔ کوئی ایک واقعہ بھئی تاریخ سے پوچھ لیجئے، قرآن سے پوچھ لیجئے، قرآن نے بھی کتنے نبیوں کے نام بتائے؟ سب کے بتا دیے؟ نہیں بتایا۔ تو پھر مسلمان کسی ایک کو کم کر دے تو کافر کیوں ہو جائے گا؟ کہ نام نہ معلوم ہو مگر عقیدے میں تمہیں کمی کرنے کا حق نہیں ہے، تمہیں اختیار نہیں ہے کہ تم عدد میں کمی کر دو۔ میں نے کہا صاحب جب معلوم نہیں تو پھر مانتے کیوں ہیں؟ جواب آیا آپ بھی تو مانتے، آپ بتائیے۔ ہم نے کہا ہم بھی نام نہیں گنا سکتے۔ کہا پھر کیسے مانتے؟ میں نے کہا ایک بات ہے، چونکہ میرے صادق نبی نے کہہ دیا کہ 1,24,000 ہیں تو ہیں۔ کہنے لگے صاحب میرا بھی جواب یہی ہے کہ چونکہ نبی نے کہہ دیا تو 1,24,000 ہیں۔ ہم نے کہا عزیزان ایمان یہیں تک کا تو مرحلہ ہے کہ عجیب منزل ہے، نبی اپنے سے پہلے کے لیے ایک کم 1,23,999 نبیوں کا نہ نام بتائیں، نہ لقب بتائیں، نہ حسب بتائیں، نہ نسب بتائیں، مگر عدد میں کمی کر دی جائے تو کافر ہو جاؤ گے۔ جب نبی اپنے سے پہلے کے بارے میں نہ نام بتائیں تب بھی اعتقاد رکھنا ضروری ہے، تو اب نبی اگر اپنے بعد کے 12 کے نام بھی بتا رہے ہیں، لقب بھی بتا رہے ہیں، حسب بھی بتا رہے ہیں، یا علی اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی صلی اللہ علیہ محمد۔ اب کیا مرحلہ ہے؟ یا رسول اللہ پہچنوائیے کا پہچنوا رہا ہوں۔ اب کیسے پہچنوایا جائے گا؟ رسول نے ایک سلسلہ رکھا، جو ہمارے بعد اس کو ہم پہچنوائیں گے، نام القاب سب بتا دیے، لیکن جہاں تک امکان ہے نبی پہچنوانے کی کوشش کر رہا ہے۔ طریقے استعمال کیے رسول نے پہچنوانے کے، جہاں تک ظاہری امکانات کے اعتبار سے امکان موجود تھا، نبی پہچنواتے رہے۔ جناب جابر سے امام محمد باقر علیہ السلام کو نبی نے سلام کیوں کہلوایا؟ کیا باقی جتنے ائمہ ہیں ان کے شرف وہ نہیں ہیں کہ رسول ان سے محبت کرتا ہو؟ تذکرہ رسول نے کیا، مگر سلام کیوں پہنچوا رہے ہیں؟ اور پہنچانے کے لیے جس شخصیت کا انتخاب کیا وہ بھی وہ شخصیت کہ جس کے بارے میں کسی کو اس کی فضیلتوں میں شک نہ ہو، اس کا انتخاب۔ یا رسول اللہ اس کے بعد کے مراحل
کا صحابیت کی منزل کا چراغ ہے یہ، لہذا اس کے ذریعے سے میں سلام پہنچوا رہا ہوں۔ اور جناب جابر نے سلام پہنچایا، مگر عزیزان ایمان یہاں پہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، چونکہ عام طور سے ایک سوال اٹھایا گیا ہے، اس کا جواب دے دوں اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے۔ کہتے ہیں یہ روایت صحیح نہیں سمجھ میں آتی۔ میں نے کہا کیوں نہیں سمجھ میں آتی؟ کہنا کہ چونکہ روایتوں میں اختلاف ہے۔ کیا ہے اختلاف؟ کہیں روایت مختلف طریقے سے ہے۔ کبھی یہ کہا گیا کہ پانچویں امام کو آتے ہوئے جناب جابر نے بازار میں دیکھا اور پھر امام سے کہا کہ مولا آپ چند قدم آگے پیچھے ہو جائیں، اور جب مولا آگے اور پیچھے بڑھے تب جناب جابر نے کہا کہ آپ کو رسول نے سلام کہلوایا۔ دوسری روایت یہ کہہ رہی ہے کہ جب جناب محمد باقر علیہ السلام مسجد میں تھے، محمد والے مسجد میں اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت جناب جابر نے مسجد میں آ کے سلام کہا۔ تیسری روایت یہ ہے کہ امام جب اپنے بیت الشرف میں تھے اس وقت جناب جابر نے آ کے سلام کہا۔ تو چونکہ روایت سلام کو ایک ہی جگہ کہا ہوگا، یہ مختلف جگہوں پہ سلام سمجھ میں نہیں آتا۔ عزیزان ایمان اگر سلام سمجھ میں آ گیا ہوتا تو سلام کی عادت پڑ گئی ہوتی۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ لیکن عزیزان ایمان بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ایک آدمی ہے، اس کو رسول سلام کہہ رہے ہیں، کبھی مسجد میں، کبھی بازار میں، کبھی گھر پہ، کوئی ایک ہی جگہ تو۔ میں نے کہا یہ تو جابر سے پوچھو، جابر کوئی ایک ہی جگہ سلام کیوں نہ کہا؟ جابر آواز دیں گے۔ میں مقصد سمجھ رہا تھا، تم عمل دیکھ رہے ہو، میں سلام کا ہدف پہچان رہا تھا۔ سلام اس لیے نہیں کہلوایا تھا کہ نواسا آنے والا ہے، بیٹا فرزند آنے والا ہے، میرا نام یہ ہوگا، میں اس کا نام میرا نام ہوگا، یہ مرحلہ نہیں ہے۔ سلام اس لیے کہلوایا تھا تاکہ اس دور کے افراد کو معلوم ہو جائے کہ اس زمانے کی حجت خدا کون ہے، اس زمانے کا حجت خدا کون ہے۔ تو چونکہ سلام کا ہدف امامت کا عرفان تھا، لہذا مسجد میں دوسرے لوگ ہیں، گھر میں دوسرے لوگ ہیں، بازار میں دوسرے لوگ ہیں، جہاں جہاں مختلف مجمع ملا میں نے ہر جگہ سلام پہنچا کے امامت کی معرفت پیش کر۔ یہ نہ سمجھنا کہ ہدف سلام ہے، مقصد سلام نہیں ہے، بلکہ ہدف یہ ہے کہ پہچنوایا جا سکے حجت خدا کو۔ لہذا رسول پہچنوا رہے ہیں۔ اور عزیزان ایمان جابر کون؟ کہ جن کی آنکھیں نہیں ہیں، اور روایت کہہ رہی امام سے کہتے ہیں آپ آگے بڑھیں، پیچھے ہوں۔ جابر جب آنکھیں ہی نہیں تو یہ کیوں چلوا رہے ہو امام کو؟ یہ رفتار دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جابر بتانا چاہتے ہیں دنیا پہچان لے، امامت کو ان آنکھوں سے نہیں دیکھا جاتا، دل کی آنکھوں سے دیکھا جاتا۔ اگر عرفان امام ہو تو امامت کے جلوے دلوں میں اتر جایا کرتے۔ اور میرا سلام ہو جابر آپ کے مقدر کو، اس لیے کہ ساری شریعتوں کو جو لے آئے
وہ اسلام کا پیغمبر ہے، اور اسلام کے اس پیغمبر کی پیغام رسانی کے لیے جسے منتخب کر لے رسول، اس کا نام جابر ہے۔ ایسا باشرف۔ تو رسول کا کام یہ ہے کہ وہ پہچنوائے، نہ پہچنوائے تو مطالبہ نہیں کر سکتا۔ اور یہ حدیث جناب عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں، کہ رسول اسلام نے فرمایا جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ یا رسول اللہ یہ جاہلیت کیا ہے؟ کہا مات یہودین و نصرانیہ، وہ یہودی مرے گا اور نصرانی مرے گا۔ یا رسول اللہ یہ یہودی اور نصرانی کیوں بتا رہے ہیں کہ وہ مرے گا تو یہودی ہوگا؟ کہ مزاج کو مزاج سے ملا لو۔ کیا ہے یہودیت کا مزاج؟ مزاج یہودیت یہ تھا کہ موسیٰ سے پہلے والے جتنے نبی تھے سب کو مانا، موسیٰ کو مانا، موسیٰ نے جسے پہچنوایا اسے نہیں مانا۔ کہ اگر نہیں پہچانا اور مر گئے تو عیسائی مرو گے۔ یا رسول اللہ کیوں؟ کہا مزاج دیکھو، عیسیٰ نے جن نبیوں کو پہچنوایا اپنے پہلے کے سب کو پہچانا اور مانا، عیسیٰ کو مانا، مگر عیسیٰ نے جس کو پہچنوایا، جس آخری نبی کی بشارت عیسیٰ نے دی اسے نہیں مانا۔ عزیزان ایمان، عزیزان ایمان، سوچنے کی بات ہے کہ رسول اسلام یوں ہی نہیں کوئی تمثیل، کوئی نسبت میرا نبی یوں ہی نہیں دے رہا ہے، بلکہ یہ نسبتیں کوئی نہ کوئی پیغام ہیں۔ یعنی مجھ کو پہچانا جا رہا ہے، مجھ سے پہلے کے ہر نبی کا اقرار کیا جا رہا ہے، لیکن جسے میں نے پہچنوایا اس کا اقرار اگر نہ کیا تو پھر مزاج وہی ہو جائے گا۔ عزیزان ایمان، آخر کیا وجہ ہے کہ جس نے سب مان لیا اس نے یہ کیوں نہ مانا؟ مرحلہ یہ ہے کہ جب نبی کے پہلے کی بات ہو یا نبی کی بات ہو، اگر جناب موسیٰ کو نہ مانتے تو پھر وہ کافر ہوتے، جناب عیسیٰ کو نہ مانتے کافر ہوتے، لہذا عیسیٰ تک کو ماننا اپنے ایمان کے لیے لازمی تھا، لہذا نبی کو ماننا اپنے اسلام کے لیے لازمی ہے کہ رسول کا کلمہ پڑھا جائے۔ اگر کوئی رسول کا کلمہ نہیں پڑھے گا تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ رسالت سے پہلے جتنے رسول ہیں ان کے اقرار میں کوئی دقت نہیں ہے، اس لیے کہ اب وہ جا چکے، وہ ہم سے پہلے کا مرحلہ ہے، لیکن اگر بعد والے کو مان لیا تو پھر صرف ماننا نہیں ہے، پھر اس کی باتیں بھی ماننی پڑیں گی، اور وہ ابھی موجود رہے گا، لہذا وہ ٹوکے گا، وہ روکے گا، وہ منع کرے گا، وہ سمجھائے گا۔ عزیزان ایمان، لہذا ہمیشہ پہلے والوں کو بھی مان لیا گیا، اس دور کے بھی نبی کو مان لیا گیا، مگر بعد کے مرحلے میں مسئلہ یہ ہے کیسے مان لیا جائے۔ نہیں عزیزان ایمان، معرفت اہل بیت اتنا اہم مرحلہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ رسول کتنا اہتمام کر رہا ہے، خدا اہتمام کر رہا ہے۔ کیا ضرورت تھی چادر میں آنے کے بعد جناب جبرائیل کو سوال کرنے کی؟ کیا جناب جبرائیل
ان میں سے کسی شخصیت ہے کوئی ایسی کہ جس کو نہ پہچانتے ہو؟ جبریل کہیں گے نہ پہچانا ہوتا تو جبریل بھی نہ بنتا۔ اے جبرائیل پھر کیوں پوچھ رہے ہیں؟ جب سب چادر میں آئے یا رب و من تحت القصا آپ سنا کرتے ہو، پڑھا کرتے ہیں حدیث کے ساتھ، کیوں کہہ رہے ہیں جبرائیل؟ بعض ہمارے ہاں جملے غور کرنے کی ضرورت ہے، استعمال ہو جاتے ہیں کہ ابھی الگ الگ انوار دیکھتے تھے تو مسئلہ نہیں تھا، جب یہ سب اکٹھا ہو گئے تو نور زیادہ ہوا، جبریل کی آنکھیں چوندی آ گئیں۔ عزیزان ایمان، جبریل کوئی ہم جیسے نہیں ہیں، جبریل خود نور ہیں، اور اکٹھا دیکھنے کی بات ہے تو ساق عرش پہ پہلے دیکھا ہے۔ چادر کے نیچے ابھی تو ایک سایہ بھی ہے، لیکن جب ساق عرش پہ دیکھا تو انوار کو دیکھا ہے۔ وہاں جبریل نے خدا سے نہیں پوچھا کہ پروردگار یہ کون ہے، بلکہ وہاں آدم کو خود بتایا ہے کہ کس کے انوار ہیں۔ آج پوچھ رہے ہیں یا رب و من تحت القصا کا، چونکہ آیت ہے تطہیر کی، لہذا مصداق خدا سے معین کروانا چاہتا ہوں، چونکہ مرحلہ ہے ہدایت بشر کا۔ ابھی تک جتنی آیتیں لے آئے، پوچھئے جبریل سے کہ کیوں نہ مصداق معلوم کیا؟ آیتیں لے کے اترے، اے جبریل حد یہ ہے کہ پورا سورہ منافقون لے کے اترے مگر مصداق نہ پوچھا۔ آئے ولایت لے کے آئے، مصداق نہ پوچھا۔ سورہ دہر لے کے آئے، مصداق نہ پوچھا۔ یہ آج مصداق کیوں معلوم کیا جا رہا ہے؟ یا رب ومن تحت القصا، اے پروردگار اس چادر کے نیچے کون ہے؟ جبریل آواز دیں گے، میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ خدا خود بتا دے، ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا، فاطمہ ہیں ان کے بابا ہیں، فاطمہ ہیں ان کے شوہر ہیں، فاطمہ ہیں ان کے بچے ہیں۔ یہ پہچان میں خود خدا سے کروانا چاہتا ہوں تاکہ یہ بات طے ہو جائے کہ محور اہل بیت کون ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مرحلہ محوریت کا ہے، اہل بیت کا محور کون ہے؟ ورنہ اگر محور اہل بیت رسول ہوں تو اب جتنے رشتے رسول سے ملیں گے وہ سب اہل بیت میں شامل ہوں گے، لیکن محور فاطمہ ہیں، لہذا ضروری ہے عزیزان ایمان۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد بیٹا رہنے۔ مطلب یہ ہے کہ ہمیں لازم ہے کہ ہم پہچانیں، اگر معرفت اہل بیت حاصل نہ کر سکے تو پھر دین میں نقص رہ جائے گا۔ کیوں نقص ہوگا؟ اس لیے کہ جب تک رسول ہیں سیرت رسول ملتی رہے گی، بالکل بے شک، لیکن رسول کی زندگی میں اگر کوئی واقعہ ایسا پیش نہ آئے اور رسول کے بعد کوئی ایسے حالات پیش آ جائیں کہ جو بالکل نئے ہوں تو ہم وہاں سیرت کے لیے کس کو معین کریں؟ مثلا حیات رسول میں جتنی جنگیں ہیں وہ ساری جنگیں یا کافر سے ہوئی یا مشرک سے ہوئی۔ کس سے ہوئی ہیں جنگیں؟ یہودیوں سے ہوئی، مباہلہ عیسائیوں سے ہوا۔ تو اب رسول اسلام کے دور میں تو ٹھیک ہے، طے ہو گیا، رسول موجود ہے، ہم رسول کو دیکھتے جائیں گے، ہمیں معلوم ہوتا جائے گا کہ حق کدھر ہے۔ پیغمبر کی کوئی ایک جنگ کسی کلمہ گو سے نہیں ہوئی،
مگر رسول اسلام کے بعد امیر کائنات کی کوئی ایک جنگ کسی کافر سے نہیں ہوئی ظاہراً، کسی یہودی سے نہیں ہوئی ظاہراً، میں جو تاریخ ہے کسی عیسائی سے نہیں ہوئی ظاہراً۔ اب اس دور میں ہمارے لیے کوئی معیار ہو کہ اگر ہم مثلاً اس موقع پہ ہوں تو ہم خوارج کے ساتھ کھڑے ہوں کہ علی کے ساتھ؟ اس لیے کہ خوارج بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، علی کا لشکر بھی قرآن پڑھ رہا ہے، خوارج بھی نماز پڑھ رہے ہیں، علی کا لشکر بھی نماز پڑھ رہا ہے، خوارج میں بھی روزہ دار ہیں، علی کے لشکر میں بھی روزہ دار ہیں، خوارج کے لشکر میں بھی وہ ہیں کہ جو رسول کے ساتھ میدان میں گئے، علی کے لشکر میں بھی وہ ہیں کہ جو رسول کے ساتھ میدان میں رہے، خوارج کے لشکر میں بھی وہ ہیں کہ جنہوں نے رسول کا کلمہ پڑھا، علی کے لشکر میں بھی وہ ہیں کہ جنہوں نے رسول کا کلمہ پڑھا۔ تو اب تو کوئی ہو معیار کہ اس مرحلے میں پروردگار ہم کسے مانے کہ وہ حق پہ ہے؟ رسول نے کہا یہ ذمہ داری میری ہے، لہذا میں بتا کے جاؤں گا علی مال حق والحق مالی۔ یا علی، یا علی، اگر نہ معلوم ہو، اگر رسول نہ پہچنوائے، اگر خدا نہ پہچنوائے اور ہم نہ پہچانے، نہ بتایا ہوتا تو کیا کوئی آج یہ کہہ سکتا ہے کہ خوارج باطل پہ تھے؟ کوئی معیار تو ہو۔ ایک معیار بتا دیا، اب اسی کو معیار بنا لینا۔ اب میرے بعد اگر سیرت چاہیے، اگر ایسا مرحلہ پیش آ جائے تو پھر یہ دیکھنا کہ علی کدھر، یہ دیکھنا کہ علی کدھر ہیں۔ کیا مطلب؟ نماز نہ دیکھو، روزہ نہ دیکھو، حج نہ دیکھو، زکوٰۃ نہ دیکھو، ماتھے پہ گٹے نہ دیکھو، داڑھیوں میں اسلام نہ ڈھونڈو۔ یہ ساری چیزیں شکل ہیں، یہ ساری چیزیں عنوان ہیں۔ یہ اس کے پاس بھی ہو سکتی ہے کہ جو علی سے محبت نہ رکھتا ہو، لہذا معیار اہل بیت بنیں گے۔ معیار، اور یہ ہماری نہیں، یہ رسول کی ذمہ داری ہے کہ وہ بتا کے جائیں، تاکہ کسی دور میں اب دھوکہ نہ کھانا۔ اب جن پہ آیہ تطہیر نازل ہو جائے، ہر جگہ معیار اسے بنانا، اسے دیکھنا، اگر وہ کچھ مانگ لے تو وہ غلط نہیں مانگ سکتا۔ اگر وہ کسی میدان میں موجود ہے تو اب لشکر میں اس کی طرف رہنا، چاہے وہ خوارج کا لشکر ہو، چاہے صلح کا میدان، اور چاہے کربلا کی جنگ ہو، ہر جگہ ایک معیار اہل بیت ہیں۔ اگر انسان معرفت حاصل کر لے اہل بیت کی، لہذا ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم پہچانے کہ کون ہیں اہل بیت، اور جب ہم یہ پہچان لیں گے کہ اہل بیت کون ہیں، تب نہ دیکھیں گے کہ وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔
اور پھر وہ جو چاہ لیں وہی حق ہے، اس لیے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں کچھ لوگ سوال کرنے والے ہر دور میں رہے۔ بس ایک آخری بات، امیر کائنات کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا یا علی آپ کا حق ہے تو کھڑے کیوں نہیں ہوتے؟ سوال بڑھتا ہے میں، یہ تو حق ہے نا، کھڑے ہوئیے۔ مولا کائنات نے کہا یہ بتاؤ وقت کیا ہو رہا ہے؟ کہا ابھی 8-10 بج رہے ہیں دن کے۔ کرنے کے جاؤ نماز ظہر پڑھو۔ جاؤ ظہر کی نماز پڑھو۔ کہنا یا علی ابھی؟ کہا کیوں؟ حق نہیں ہے؟ واجب نہیں ہے؟ کہا یا علی واجب ہے۔ کہا پھر پڑھتے کیوں نہیں؟ کہا ابھی وقت نہیں آیا۔ علی نے آواز دی یہی جواب میرا ہے، واجب ہے مگر ابھی حق نہیں، وقت نہیں آیا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ مسائل کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ان حقیقتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ امیر کائنات یا اہل بیت، ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، ساری کائنات کو ان کی ضرورت ہے۔ کربلا کے اس فرش کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں ہے اس فرش کی ضرورت۔ زینب کو ہمارے آنسوؤں کی ضرورت نہیں، ہمارے آنسوؤں کو رومال سیدہ کی ضرورت ہے۔ عزادارو، ایک روایت کے اعتبار سے آج شب شہادت جناب سکینہ، کون ہے یہ بچی؟ کون ہے سکینہ؟ مظلومیت سکینہ کا احساس کریں گے؟ کتنی مظلوم ہے یہ بچی۔ عزادارو، تاریخ کہتی ہے کہ 4 برس کی بچی جس وقت خیموں میں آگ لگائی گئی، جس وقت چادریں چھینی جا رہی تھیں، چار برس کی بچی کے قریب ظالم آ گیا۔ روایت کہتی ہے کہ سکینہ پیچھے ہٹی، ظالم پھر آگے بڑھا، بچی نے ایک جملہ کہا، اے ظالم، جو مانگے گا وہ میں دے دوں گی، دیکھ ہم اہل حرم ہیں، ہمیں ہاتھ نہ لگانا۔ جزاک اللہ عزادارو، جزاک اللہ۔ آپ کی آواز گریہ بلند ہو گئی۔ مظلومیت جناب سکینہ، اے ظالم، جو مانگے گا وہ میں دے دوں گی، مجھے ہاتھ نہ لگانا۔ چادر لے لی گئی بچی کی۔ اب بچی کے کانوں میں ایک گوشوارہ تھا، دشمن کی نگاہ گوشوارے پہ گئی، سکینہ یہ گوشوارے مجھے دے دے۔ بہت مصاب ہوں گے، بہت گریہ کریں گے، بڑی مظلومیت ہے عزادارو۔ تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ
جیسے ہی ظالم نے کہا سکینہ یہ گوشوارے مجھے دے دے، بچی کے ننھے ننھے ہاتھ گوشواروں کی طرف گئے اور اس کے بعد سکینہ کے ہاتھ نیچے آ گئے۔ ظالم کہتا ہے اے سکینہ تو نے تو وعدہ کیا تھا کہ جو مانگوں گا دے دے گی، پھر یہ گوشوارے مجھے دیتی کیوں نہیں ہے؟ بچی آواز دیتی ہے ظالم ارے میری عمر اتنی کم ہے کہ یہ گوشوارے مجھے اتارنے نہیں آتے، میرے بابا نے یہ گوشوارے مجھے خود پہنائے تھے۔ سن لیا آزادارو، ظالم بہت سخت جملہ ہے آزادارو، اس کے بعد مقتل کا ظالم یہ گوشوارے مجھے اتارنے نہیں آتے، یہ بابا نے مجھے اپنے ہاتھوں سے پہنائے تھے۔ اتنا سننا تھا کہ شمر کے مضبوط ہاتھ بڑھے، 4 برس کی بچی کے گوشوارے کو ارے ظالم نے نوچ لیا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، آپ نے مصیبت سکینہ پہ گریہ کیا، بچی دعائیں دے رہی ہوگی، بی بی رباب دعائیں دے رہی ہوں گی، بی بی زینب دعائیں دے رہی ہوں گی، اے میری بچی کا ماتم کرنے والوں خدا تمہاری اولاد کو سلامت رکھے۔ بڑا سخت جملہ ہے عزادارو، مگر ذرا سا صبر سے سن لیجئے تاکہ مصیبت سکینہ کا احساس ہو سکے۔ میں نے کیا کہا؟ شمر نے سکینہ کے گوشوارے نوچ لیے، اتارے نہیں عزادارو، گوشوارے نوچ لیے۔ سکینہ کی اس مصیبت کو جو ہماری مائیں بہنیں ہیں نا وہ زیادہ محسوس کر سکیں گی، لیکن آپ نے بھی اپنے گھروں میں دیکھا ہوگا عزادارو، اگر کوئی ماں یا بہن اپنی کسی چھوٹی سی بچی یا بہن کو اپنی آغوش میں بیٹھا کے بڑے پیار سے بندے پہنا رہی ہو یا بندے اتار رہی ہو، اس عالم میں اگر ہاتھ ذرا سا سخت ہو جائے، بچیاں کان کی تکلیف برداشت نہیں کر پاتی، ہاتھ رکھ کے کان پہ عزادارو کیا سن رہے ہو؟ سکینہ کے گوشوارے ارے شمر ملعون نے نوچ لیے، لبیں چر گئیں، خون جاری ہوا، فرات کا رخ کیا، اے چچا آؤ دیکھو کیا ستم ہو رہا ہے۔ ظالم کے تماچے سکینہ کے معصوم رخساروں پہ، بچی تڑپ رہی ہے، تاریخ کہتی ہے خیموں میں آگ لگ گئی، بآخری مصیبت خیموں میں آگ لگ گئی۔ جب خیمے میں آگ لگی تو سکینہ کے کرتے کا دامن جلنے لگا۔ ایک 4 برس کی بچی ہے، کتنی کم سن ہے سکینہ، اس کا احساس کریں گے عزادارو؟ بزرگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ اگر کپڑوں میں آگ لگ رہی ہو تو دوڑا نہیں جاتا، اس سے شعلہ اور بھڑکتا ہے۔ بچی کتنی معصوم تھی، روایت کہتی ہے جب کرتے کے دامن میں آگ لگی، حمید کہتا ہے میں نے دیکھا ایک بچی مقتل میں دوڑ رہی تھی، اے پھوپھی اماں ارے دامن کی آگ بجھا دو۔ حمید کہتا ہے اب جو میں نے بچی کو دیکھا کہ اس کے کرتے کے دامن میں آگ لگی، میں آگے بڑھا، میں نے چاہا کہ کرتے کے دامن کی آگ بجھا دوں، جیسے ہی میں قریب آیا بچی سہم کے پیچھے ہٹ گئی۔ سن لیا جملہ عزادارو، کیا کہا روایت نے کہ حمید جب آگ بجھانے کے لیے آگے آیا بچی سہم کے پیچھے ہٹ گئی۔ مجھے نہیں معلوم عزادارو اتنی دیر میں سکینہ کتنے تماچے کھا چکی ہے کہ اب جب کوئی قریب آتا ہے سکینہ سوچتی ہے ہائے یہ بھی تماچا مارنے تو نہیں آیا۔ بچی سہم کے پیچھے ہٹی۔ حمید کہتا ہے میں نے بچی سے کہا اے بچی میں تجھے اذیت پہنچانے نہیں آیا،
میں تیرے کرتے کے دامن کی آگ بجھانے آیا. جب میں نے کرتے کے دامن کی آگ بجھا دی, میں نے دیکھا کہ بچی مجھے بڑی حسرت کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے, کچھ کہنا چاہتی ہے. میں نے بچی سے کہا, اے بچی کیا پوچھنا ہے پوچھ لو, کوئی سوال ہو تو پوچھ لو. بچی کہتی ہے کہ پہلے اتنا بتا, تو ہم میں سے ہے یا ان میں سے؟ حمید کہتا ہے بچی اپنا سوال بتا دے, میں جو تیری مدد ہو سکے گی کروں گا. جیسے ہی بچی نے سنا, ایک مرتبہ سکینہ کہتی ہے, بھائی اتنا بتا دے نجف کا راستہ کدھر سے جاتا ہے؟ اتنا بتا دے نجف کو راستہ کدھر سے جاتا ہے. بچی نجف کا راستہ کیوں پوچھ رہی ہے؟ کہا وہاں میرا دادا ہے, میں جاؤں گی کہوں گی دادا کربلا چلو, خیمے جل گئے, دادا کربلا چلو, بابا مارا گیا, دادا کربلا چلو, چادریں چھن گئی. حمید کہتا ہے بچی نجف بہت دور ہے, تو نہ جا سکے گی. بازاداروں مجلس ختم. پروردگار ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل فرما. اے میرے اللہ, جس بچی کے مصائب پڑھے جا رہے ہیں ان کی اسی کی مظلومیت کا واسطہ حرم سیدہ زینب اور سیدہ سکینہ کی حفاظت فرما, ہم سب کو ان کا زائر بنا دے. اے عزادارو, ایک مرتبہ بچی نے جب یہ سنا کہ نجف دور ہے نہ جا سکو گی, تو بچی کہتی ہے اے بھائی اچھا نجف دور ہے نا, اتنا بتا اس مقتل میں نشیب کہاں ہے, اس مقتل میں نشیب کہاں ہے؟ اے بچی یہ نشیب کے بارے میں کیوں پوچھ رہی ہے؟ کہا اس لیے کہ میرا بابا پھوپھی اماں سے بات کر رہا تھا تو میں نے سنا تھا, وہ میری پھوپھی سے کہہ رہا تھا زینب میں نشیب میں مارا جاؤں گا, میرا بابا نشیب میں ہوگا, مجھے بتا دے نشیب کہاں ہے. حمید نے اشارہ کیا, بچی اینا بھی ایک کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی, اے سکینہ تیرا بابا اس نشیب میں آرام کر رہا ہے. بچی بابا سے جا کے لپٹ گئی, اے بابا تماچے مارے گئے, اے بابا گوشوارے چھینے گئے, اے بابا خیموں میں آگ لگ گئی. انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. رضاً بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ. بار الہا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل فرما. میرے پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, بی بی سکینہ کی مظلومیت کا واسطہ, جن کی آغوش میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, پروردگار انہیں صحت و سلامتی اور تندرستی عطا فرما. پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, جہاں جہاں بھی حسین کے عزادار ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار جن ملکوں میں جن جگہوں پہ حسین کا تذکرہ ہو رہا وہاں اپنی رحمتوں کو نازل فرما. پروردگار خصوصاً اس مملکت کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا. اے میرے اللہ, ہمیں اہل بیت کے لیے زینت اور عزت کا سبب قرار دینا, ذلت و رسوائی کا سبب قرار نہ دینا. پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا. علماء کرام, آیات اعظام, ذاکرین ذوی احترام, نوحہ خان, ماتمی حضرات, سب کو صحت و سلامتی اور طول عمر عطا فرما, توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, ہم سب سے اس قلیل ذکر کو قبول کر لے. ہم سب کا پرسہ صاحب عزا امام زمانہ کی خدمت میں ارسال کر. پروردگار اسی امام کا واسطہ اس کے ظہور میں تعجیل فرما. عند الظہور اتنی توفیق دے کہ ہم اپنے امام کو پہچان سکیں. پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دینا سوائے غم حسین کے. ہم سب سے اس عزاداری کو بنحو احسن قبول کر لیں. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر
جملہ اموات مومنین و مومنات کی ارواح کو ایصال